تیرے کام میں برکت میں رب ڈالنے والا ہوں۔ ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی تو، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو بات بڑی کمال کی ہے۔ میرے سے کسی ساتھی نے سوال کیا کہ برکت کس چیز کا نام ہے؟ کیا چیز؟ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کی راہ میں 1 دیں تو اللہ آپ کو بدلے میں 10 دیتا ہے، تو یہ برکت کس چیز کا نام ہے؟ کوئی آپ میں سے بتائے گا؟ ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت۔ اور آج ایک جملہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی کثرت کا سوال نہ کرنا، برکت کا سوال کرنا۔ کیوں؟ کثرت فرعون کے پاس بڑی تھی لیکن برکت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی۔ کثرت نمرود کے پاس بہت تھی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس برکت تھی۔ قارون کے پاس بڑا پیسہ تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں تھا۔ کثرت غیروں کے لیے ہے، برکت اللہ والوں کے لیے ہے۔ برکت کیا ہے؟ کہا جی اللہ فرماتا ہے کہ تم میری راہ میں 1-2 میں بدلے میں 10 دوں گا۔ اس نے سوال کیا کہ وہ 10 ملتے کیسے ہیں؟ سوال تو ہے نا ساقی بھائی، سوال تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ یار برکت آتی کیسے ہے، وہ 10 کیسے آئیں گے؟ اب میں نے سے جب یہ سوال ہوا تو میں کافی دیر سوچتا رہا کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ سوچنے کے بعد درود پاک پڑھا، اللہ اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ایک بات ڈالی، تو میں نے فوراً وہ سوال کرنے والے کو نا رابطہ کیا اور میں نے کہا یار آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ برکت کیسے آتی ہے، تو میں نے کہا ایک چھوٹی سی ذہن میں بات آئی ہے، بس سمجھانے کے لیے بیان کرنے لگا ہوں، باقی برکت دینے والا جانے یا برکت پھر لینے والا جانے، ہم تو بات سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا مثال کے طور پر میں نے آپ کا کوئی کام کر دیا اور میں کوئی کاروبار کرتا ہوں، اب آپ کا کام کیا تو آپ کیا پتہ کریں گے؟ آپ اپنے دوست احباب سے کہیں گے کہ یار اویس جڑا نا بندہ بڑا چنگا ہے تو ان دے کولو کم کروا لیا کرو۔ آپ لوگوں کا رخ میری طرف موڑ دیں گے کہ یار ادھر چلے جایا کرو، وہ اچھا بندہ ہے۔ کاروبار جو ہے نا یہ ریلیشن شپ سے زیادہ چلتا ہے۔ آپ کے جتنے زیادہ کنٹریکٹ ہوں گے نا، آپ کے جتنے زیادہ کنٹیکٹ ہوں گے، لوگوں سے آپ کا تعلق رابطہ ہوگا، آپ کی مارکیٹنگ جتنی اچھی ہوگی، آپ اتنا زیادہ اپنے کاروبار کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ رابطہ۔ آپ کسی کے کام آئے وہ آپ کے کام آئے گا۔ تو میں نے کہا بابا بات سمپل سی ہے، اگر سمجھ آ گئی تو اللہ کہتا ہے تو 5 وقت میری نماز پڑھ، تو میرے پاک قرآن کی تلاوت کر، تو حلال کو اپنا لینا، حرام کو چھوڑ دینا، پھر تیری دکان کے آگے سے جب کوئی گزرنے لگے گا تو اس کے دل میں میں ڈال دوں گا کہ یہاں سے چیز لے لینا، ادھر آ جاؤ، ادھر سے لے لو۔ کہا پھر دلوں کے رخ میں پھیر دوں گا لوگوں کے۔ کیوں؟ کہ میں دلوں کے رخ پھیرنے والا ہوں۔ تو میری راہ میں دے، تو میرے لیے وقت نکال، باقی لوگوں کے دلوں کو تو میں نے پھیرنا ہے نا، کیونکہ وہ تو میرے قبضے میں ہے۔ میں کسی کا دل یوں پلٹ دوں، کسی کا دل یوں پلٹ دوں، کا ایفرٹ محنت تو کر میرے لیے۔ اب تجھے محنت کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی، تو جو کمرشل اپنے آپ کو کرنے کے لیے تو ایڈورٹائزمنٹ کرے گا تو تیری نماز جو ہے وہ تیرے لیے برکت کا سبب بن جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں کوئی بات ذہن میں بیٹھی کہ نہیں بیٹھی کہ برکت آتی کیسے ہے؟ اور یہاں آپ کو میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو رب فرماتا ہے، وہ قرآن نہیں ہوتا لیکن رب کا فرمان ضرور ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے بندے، اگر تو اپنے آپ کو میری یاد میں مشغول کر لے گا، اگر تو اپنے آپ کو میری یاد میں مشغول کر لے گا تو کہا ہوگا کیا؟ کہا جب تو اپنے آپ کو میری یاد میں مشغول کر لے گا، میں تجھ پر محنت کے دروازے کم کر دوں گا اور رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ اور کہا اگر تو اپنی یاد سے مجھے غافل کر دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا میں تجھ پر محنت کے دروازے کھول دوں گا اور رزق کے دروازے تنگ کر دوں گا۔ آپ دیکھ لیں 12 گھنٹے اوور ٹائم بہت کچھ کرتے ہیں،
اور لاسٹ پہ یہ ہوتا ہے کہ پوری نہیں پڑتی۔ اسی طرح آپ بڑے پیسے میں چلے جائیں، بس اوقات ہم بہت کماتے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں کما لیتے ہیں، لیکن برکت ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں پیسہ پورا نہیں ہوتا، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں محنت کتنی کرتا ہوں، لیکن وہ جس نے برکت دینی تھی میں نے اس سے برکت مانگی کتنی ہے۔ آپ نے کبھی اس رب سے بھی کہا کہ یا اللہ میرے کام میں برکت دے؟ کیسے؟ وہ کہتا ہے 5 وقت میری بارگاہ میں جھک تو جانا۔ یہاں ایک اور مثال دے دیتا ہوں میں، اگر بات سمجھ آ گئی۔ یہ فیکٹری کے مالک سے لے کر میں نیچے تک بات کرنے لگا ہوں سمجھانے کے لیے۔ فیکٹری کا مالک آتا ہے آپ کے پاس، اور آپ میں سے کسی سے کہہ دیا کہ آپ میرا فلاں کام کر کے آؤ۔ ان کا کام ہے یہ کلن والی مشین پہ کھڑا ہونا، لیکن فیکٹری کا مالک اس کو کسی اپنے اور کام باہر بھیج دے، فیکٹری سے باہر بھیج دے، اور جب وہ شام کو واپس پلٹ کے آئے گا تو اس بندے کے اوپر جو بندہ تھا، کیا وہ اس دن کی اس کی دہاڑی، وہ اس کی جو آمدن ہے، اس کی جو حاضری ہے، وہ کینسل کرے گا یا اوکے کرے گا؟ اوکے کرے گا نا؟ ایسے ہی ہے، آپ اس کی دیہاڑی ختم تو نہیں نہ کریں گے بلکہ اس کو دیں گے۔ کیوں جی؟ مالک نے بھیجا تھا، آنر نے بلایا تھا، تو ان کے کام ہی گیا تھا، وہ یہاں سے کام لے یا وہاں سے کام لے۔ میری بات بڑے غور سے سنیے گا، اگر مالک کا کام اس نے اچھا کیا باہر کا، یہاں اگر اس کو 1000 روپے ملنا تھا، وہ باہر کا کام اچھا کر کے آیا ایک دن، تو مالک کہتا ہے یار اس نے کام بڑا اعلیٰ کیا ہے، آج اس کو نا 1500 دیہاڑی دے دینا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بونس مل جاتا ہے۔ تو آپ سے میں اگر پوچھوں کہ وہ بندہ یہ کہے کہ جناب مجھے آپ نے یہاں کھڑا کیا، وہاں کیوں بھیج رہے ہیں، یا اوپر کا جو مینیجر ہے وہ کہہ دے کہ نہیں 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 تم یہاں ہی کھڑے رہو، وہاں نہیں جا سکتے، وہ کہے گا جناب آپ کا عہدہ نیچے ہے، مالک کا عہدہ اوپر ہے، تو میرے لیے زیادہ اہمیت مالک کی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ بات صرف سمجھانے کا مقصد یہ ہے بابا کہ ایک طرف آپ ایک مالک کے کہنے پر جب مشین پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف رب کا آرڈر آ جاتا ہے کہ آؤ میری نماز کی طرف۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ یار اگر یہ کام چھوڑ دوں گا تو میری پروڈکشن کم ہو جائے گی، میرا فلاں کام کم ہو جائے گا۔ تو اس وقت اگر یقین کامل والا بندہ ہوگا نا، جس کو رب پہ مکمل بھروسہ ہوگا، وہ کہے گا کہ یہ چھوٹا مالک ہے، وہ بڑا مالک ہے، اور وہ دل میں مالک کے بات ڈال دے گا کہ یار نمازی بڑا ہے، اس کو 1000 نہیں، اس کو 1200 دیہڑی دیا کرے۔ پھر دلوں میں بات وہ ڈالتا ہے، پھر چاہت اور عقیدت وہ خود ڈال دیتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ وہ کہتا ہے کہ یہ چھوٹا مالک ہے، وہ بڑا مالک ہے۔ تو وہ پھر دلوں میں ڈالتا ہے یار یہ بڑا نیک بندہ ہے، تو دیکھو نا یہ اس کو بھی یاد رکھتا ہے، اس کو بھی یاد رکھتا ہے، تو کیوں نہ اس میں کام میں اس کی چیز میں برکت ڈال دی جائے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں اس کی طرف قریب کرتی ہیں، بس بات سمجھنے والی ہے۔ آپ کام کریں اور یقین جانیے گا، میں بڑے یقین کام